اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں سفر پر ہوں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر میرے بیانات ہر جگہ ہو رہے ہیں، اس لیے میں آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچا رہا ہوں۔ گزشتہ کل میں مدھیہ پردیش میں تھا اور اب 2 دن یعنی آج اور کل میں 2 دن گجرات میں رہوں گا، تو 2 دن آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں آئے گی۔ آئیے اس وقت انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بیت المقدس سے۔ جہاں بیت المقدس فلسطین کی وہ پاک سرزمین جو نبیوں کی سرزمین ہے، جہاں تمام انبیاء نے ایک ساتھ معراج کے وقت میں نماز ادا کی ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہودی، اسرائیلی، آتنکوادی ہمیشہ آتنک کا ننگا ناچ کھیلتے رہتے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ آج بھی خبریں آ رہی ہے کہ یہودی تہوار پر آباد کار مسجد اقصی کے باہر جمع ہو گئے اور خبریں ہیں کہ آج بڑا دھاوا بولنے کی ان کی تیاری ہے۔ یہودی تہوار عید العرش کے موقع پر یہودی آباد کاروں کی بڑی تعداد نے قبلہ اول مسجد اقصی کے دروازوں پر تلمودی رسومات ادا کی، تاہم انہوں نے یوم سبت یا ہفتے کے دن کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونے سے گریز کیا۔ بڑی تعداد میں یہودی آباد کار اتوار اور آئندہ کل یعنی پیر کو مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی آج۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینیوں کو وہاں سے ہٹانے اور دکانیں بند کرنے پر مجبور کرنے کے بعد درجنوں آباد کاروں کو مسجد اقصی کے دروازوں پر تلمودی رسم کی ادا کرتے وقت اور عید مناتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ فوری جائزہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انتہا پسند آتنکوادی یہودی اتوار اور پیر کو الاقصی پر ممکنہ سب سے بڑی دراندازی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہیکل گروپوں اور ان کے حامیوں کی طرف سے مسجد اقصی پر دھاووں کو تیز کرنے کے لیے یہودی تہوار عید العرش کی تعطیل ہفتے کو شروع ہوئی تھی۔ عید العرش کی چھٹیاں ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ اس دوران یہودیوں اور فلسطینیوں میں شدید کشیدگی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے بھی مشرقی القدس میں اپنی تعداد بڑھا دی اور مسجد اقصی کو فوجی بیرک میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال ہیکل کے گروپوں نے اپنے حامیوں سے ہیکل کو پاک کرنے کے لیے صبح کی نماز کے لیے سابق تعداد کو توڑتے ہوئے الاقصی پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت زمبابوے سے آ رہی ہے، جہاں زمبابوے میں سونے کی کان دھسنے سے 6 کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ افریقی ملک زمبابوے میں سونے کی کان دھسنے سے 6 کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد کان میں سے 13 کارکن باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے، تاہم 15 کی
15 کارکنوں کے کان میں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ ملبے کے نیچے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ فی الوقت حادثے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ افریقی ملک زمبابوے میں قدرت نے ایسا خزانہ سونے کا رکھا ہے کہ وہاں سے زمین سونا اگلتی ہے اور بڑی بڑی سونے کی کان ہیں۔ اسی کان کے دھسنے میں 6 کارکن کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، اردن سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اردن میں ہزاروں ٹن خراب چاول فروخت کرنے پر عدالت نے نوٹس دے دیا۔ اردن کی زرقا گورنری میں انسانی استعمال کے لیے بالکل نامناسب اور خراب چاول 5000 ٹن سے زیادہ خراب چاول ضبط کرنے کے معاملے نے شہریوں اور میڈیا کے درمیان بڑے پیمانے پر تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ میڈیا میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا اتنی بڑی مقدار میں خراب چاول لانے کی اجازت کس نے دی اور ان کی فروخت سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ زرقا گورنری میں سیفٹی اور ہیلتھ کمیٹیوں نے زرقا میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن برانچ کے تعاون سے 5000 ٹن سے زیادہ خراب چاول قبضے میں لے لیے جو انسانی استعمال کے لیے مناسب نہیں۔ زرقا کے گورنر حسن نے بتایا کہ چاول کی یہ مقدار تقریباً 4 دونم کے رقبے کے برابر بتائی جا رہی ہے جو اراضی پر گوداموں میں ضبط کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری ضبط شدہ مقدار کو ضبط کر لیا جائے گا۔ گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے اور لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹیاں تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کے تعاون سے خلاف ورزی کرنے والوں اور شہریوں کی روزی روٹی سے کھلواڑ کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گی۔ ان تمام لوگوں کو جو شہریوں کی صحت اور خوراک کے تحفظ کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، انقرہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، انقرہ میں وزارت داخلہ کی عمارت کے سامنے خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا۔ ترک وزارت داخلہ کے مطابق راجدھانی انقرہ میں وزارت کی عمارت کے سامنے ایک خودکش بمبار نے اتوار کی صبح خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے نتیجے میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ ترک وزیر علی کے مطابق وزارت داخلہ کی عمارت کے سامنے ہونے والے بم دھماکے میں 2 افراد ملوث تھے۔ ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا جبکہ دوسرے وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے قابو پا کر اس کے پاس موجود دھماکہ خیز مواد کو غیر مؤثر بنا دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ترک میڈیا کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ علاقے میں گولیوں کی گھن گرج بھی سنی گئی، جس کے بعد ایمرجنسی سروسز نے علاقے کی جانب رخ کر لیا تاکہ کسی خوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ یہ واقعہ تب رپورٹ ہوا جب اتوار کو ترک پارلیمان کا نیا سیشن شروع ہونا تھا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے سعودی عرب اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ خبر ہے کہ سعودیہ اور اسرائیل تاریخی معاہدے ایگریمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ بیان امریکہ کا سامنے آیا ہے، یعنی امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل بہت جلد تاریخی معاہدے ایگریمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو رہے اور ایک تاریخی ایگریمنٹ، ہسٹوریکل ایگریمنٹ سامنے آئے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ میرے خیال میں فریقین نے بنیادی فریم ورک بنا لیا ہے جس پر ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام پیچیدہ نوعیت کے معاملات کی طرح ہر فریق کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ایک کو کچھ چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل یہودی
یہ آتنکوادی ہے اور یہ ظالم ہیں جو مظلوم فلسطینیوں کا خون بہاتے رہتے ہیں. اس لیے عالم عرب اور سعودی عرب کے اس رویے سے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کر رہا ہے، سعودی عرب کے اس رویے سے عالم اسلام میں کافی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے.